اور یہی ٹائم ہے کہ لوگ اس میں انویسٹمنٹ کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی نہیں خرید رہا ہوتا ہے اس وقت خریدیں, اور جب کوئی نہیں بیچ رہا ہوتا ہے تو اس وقت سیل کریں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں احسن امید راجہ اور ناظرین ہم موجود ہیں گلبرگ گرینز میں, اور گلبرگ ریئل اسٹیٹ کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ملک نجیب صاحب. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کیا اپرچونٹیز ہیں گلبرگ گرینز میں, اور وہ ان تمام تر صورتحال کے باوجود مشکلات بھی ہوتی ہیں, مشکل سچویشن بھی ہے کورونا کے دوران, وہ ابھی اس تمام تر سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں, آئیے ان سے جانتے ہیں. جی, سب سے پہلے تو خبرنامہ ٹی وی کا شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے آفس تشریف لائے. باقی جو آپ نے کویسچن کیا ہے کہ کرونا کے اس مشکل ٹائم میں ہم لوگ کیسے کام کر رہے ہیں, تو گلبرگ کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ گلبرگ ایک ماشاءاللہ برانڈ ہے, اور پچھلے کوئی 15 سے 20 سال میں اس میں کام کر رہا ہوں. پہلے تو مارکیٹنگ کا کام تھا اور ابھی ہم کنسٹرکشن میں ہیں. تو جو پرائم منسٹر کا پیکیج تھا منسٹری کا اور جو اپنی کنسٹرکشن کا, تو اس میں کافی اس انڈسٹری کو بوسٹ ملا ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا ٹیکسز میں بھی اضافہ ہوا ہے, کیا اس سیکٹر میں بھی ایسے ہی مشکلات ہیں جیسے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسز میں اضافہ ہوا ہے, اس وجہ سے معاشی طور پر مشکلات ہیں, مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے, تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ آپ کو بھی ایسے ہی مشکلات ہیں یا آپ میں ایزی ہے تھوڑا؟ نہیں, نو ڈاؤٹ کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور اس میں ہمارا کاروبار میں بھی بہت فرق پڑا ہے, اور جو ٹیکسز انہوں نے لگائے تھے وہ انجسٹیفائڈ تھے. تو ابھی ہمارا FBR سے میٹنگ وغیرہ ہوئی ہے, انشاءاللہ وہ 1 فروری کے بعد جو ہے نیا نوٹیفیکیشن آ جائے گا, تو ٹیکس یہ پرانی ویلیو پہ یا تھوڑے سے بڑھ کے اس میں وہ فائنل ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ تمام تر سچویشن کورونا کی, اس کے بعد کیا کاروبار میں کچھ بہتری ہوئی ہے, تمام تر معاملات کچھ بہتر ہوئے ہیں یا نہیں؟ اور ساتھ ہی پرائم منسٹر نے خاص کر کے اس تمام تر سیکٹر کو امپروو کرنے کے لیے, اسے آگے بڑھانے کے لیے بڑی انہوں نے کاوشیں بھی کی ہیں, کیونکہ پہلے لمیٹڈ تھا کہ آپ بلڈنگز کو اتنا اونچا نہ کریں, وہ پرائم منسٹر نے آ کے کھولا, وزیر اعظم عمران خان نے. ان تمام تر چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جو پرائم منسٹر نے منسٹری دی تھی اس سے تو ہمارا جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس تھا اس کو کافی بوسٹ ملا ہے, اور ابھی ان کو ویسے جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو مزید بڑھانا چاہیے. اور باقی آپ کو پتہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے ساتھ 30-40 مزید انڈسٹری الائی ہوتی ہیں, تو پھر سب کا ہی کام اس میں چلتا ہے. تو انویسٹرز جو یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا اور ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا یہاں پہ لوکل جو پاکستانیز ہیں وہ زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں یا اوورسیز پاکستانیز؟ یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ اوورسیز بھی بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور پاکستانی بھی. اور پچھلے دنوں میں گلبرگ میں 2 نئے بلاکس آئے تھے, ای ایگزیکٹو اور ایف ایگزیکٹو, تو اس میں بہت ساری اوورسیز نے بھی سرمایہ کاری کی ہے. اور یہی ٹائم ہے کہ لوگ اس میں انویسٹمنٹ کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی نہیں خرید رہا ہوتا ہے اس وقت خریدیں, اور جب کوئی نہیں بیچ رہا ہوتا ہے تو اس وقت سیل کریں. ایز اے پریزیڈنٹ آپ گلبرگ گرینز میں کوئی ایسی مشکلات دیکھ رہے ہوں جو ظاہر ہے ایز اے پریزیڈنٹ آپ ساری چیز کو ڈیل کر رہے ہیں, تو کون کون سی ایسی مشکلات ہیں جو آپ کو فیس ہو رہی ہیں؟ ہمارا جو کام ہے سر وہ تو یہ ہے کہ ہمارا جو ایسوسیشن ہے اس کا ڈیلر ٹو ڈیلر جو مسائل ہیں, سوسائٹی ٹو ڈیلر جو مسائل ہیں, یا ٹیکسز کے حوالے سے بہت ساری مشکلات ہیں. باقی مہنگائی ہے بہت عروج پہ ہے, جس سے آج کل بزنس میں بھی کافی فرق پڑا ہے. آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے وزیر اعظم نے بڑی تگدو کی, بہت محنت اور کاوش کر رہے ہیں, ساتھ ہر سیکٹر پر ان کی آواز بلند کرتے ہیں, لیکن اوورسیز پاکستانیوں کو جب انویسٹ کرتے ہیں پاکستان میں ہی انہیں بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی چیز لیتے ہیں اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے, یہ وہ. تو اس حوالے سے آپ کے کیا انیشیٹیوز ہیں, آپ اوورسیز پاکستانیز کو کیا پیغام دیں گے ایز اے پریزیڈنٹ گلبرگ گرینز؟ میں بتاتا چلوں کہ لوگوں کو بھی تھوڑا سا سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, تھوڑی معلومات لے لیں. آپ کو پتہ ہے جیسا کہ آج کل بہت زیادہ فراڈ ہو رہا ہے, مگر جس طرح ہمارا گلبرگ ہے یہ ایک ادارہ ہے, IB کی سوسائٹی ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی فراڈ والی چیز نہیں ہے. انشاءاللہ جو بھی وہ ایک چیز لیں گے تو اس میں انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا. لوگوں کے انفارمیشن کے لیے, خاص کر کے اوورسیز اور پاکستانیوں کے لیے, کیا ایسی بنیادی چیزیں ہیں کہ جو انویسٹمنٹ کرتے وقت انہیں پرائورٹی بیسس پر ان پر نظر ثانی کرنی چاہیے؟ دیکھیں, کوئی بھی چیز آپ پلاٹ وغیرہ خریدتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں کہ بنانے والا کون ہے, ادارہ کون ہے, NOC وغیرہ ہے کہ نہیں ہے, CDA سے اپرووڈ ہے, یا جو بھی اس کے NOC ہیں وہ ہیں, تو پھر اس میں آپ انویسٹمنٹ کریں. ہم موجود ہیں ملک نجیب صاحب کے ساتھ,
اور تفصیلاً گفتگو جاری ہے. ان سے یہ بھی جانیں گے کہ ان کے پاس ابھی اپرچونٹیز کے حوالے سے اور جو پروجیکٹ چل رہے ہیں اس حوالے سے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. آئیے جانتے ہیں. ہمارے اس وقت الحمدللہ یہاں کوئی ڈی مرکز میں 2 پروجیکٹ چل رہے ہیں، پرائڈ 1 اور پرائڈ 2. یہ کوئی 160/80 کا ایک پروجیکٹ ہے، اسی طرح پرائڈ 2 بھی 160/80 کا. تو الحمدللہ یہ فنیشنگ پہ ہے. آنے والے 2 سے 3 مہینے میں ہم لوگوں کو پوزیشن ہینڈ اوور کر دیں گے. اس کے علاوہ ہمارا رابی سینٹر ہے، میگنس مال ہے، اور یہ بھی اس ٹائم ڈی مرکز کی ٹاپ لوکیشن کے پروجیکٹ ہیں. یہ جتنے بھی پروجیکٹ آپ نے شروع کیے ہیں ان تمام پروجیکٹس میں کوئی ایسی منفرد چیز کہ جو عوام کو بتانا چاہیں؟ الحمدللہ ہم نے اس میں ایک تو کنسٹرکشن میں کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں کیا. فائر فائٹنگ کا نظام ہے، پارکنگ ہے. اس کے علاوہ کوشش ہے کہ ایک مطلب منفرد چیز بنائیں. جس طرح ہمارا میگنس مال ہے اس میں یہ کوئی 22 اسٹوری ہیں اور اس کے جو گراؤنڈ پلس 22 ہے اور اوپر جو کارپوریٹ آفس ہیں، اور اسی طرح بہت سارے برانڈ سے بات چیت چل رہی ہے. انشاءاللہ جیسے ہی کمپلیٹ ہوں گے تو اس میں بہت سارے برانڈ بھی آئیں گے. ساتھ ہی آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اس تمام تر سچویشن میں گلبرگ گرینز کی طرف سے ایز اے پریزیڈنٹ عوام کے لیے کوئی پیغام؟ عوام کے لیے یہی پیغام ہے کہ انویسٹمنٹ کریں. یہ جو ٹائم ہے یہ انویسٹمنٹ کرنے کا ہے. اس ٹائم مارکیٹ میں جو پرائسز ہیں وہ بھی تقریباً لو ہیں، اور یہ ہے کہ آج کے جو کہتے ہیں نا کہ آج کی مٹی کل کا سونا. تو ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ انویسٹمنٹ کیونکہ ابھی ایزیلی ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی لوگوں کو انویسٹ کرنا چاہیے، لیکن مہنگائی کی سچویشن بھی ہے، ساتھ کورونا کی وبا بھی ہے. اس حوالے سے آپ کیا آخری پیغام دینا چاہیں گے؟ وہ تو ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں. بہت زیادہ مہنگائی ہے جس سے غریب طبقہ پسا ہوا ہے. اس کو تو روٹی روزی کی پڑی ہوئی ہے، تو اس نے پلاٹ کیا خریدنے ہیں. تو یہی کہیں گے گورنمنٹ سے کہ اپیل ہے کہ وہ مہنگائی پہ خصوصی توجہ دیں اور اس کو کنٹرول کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آپ ہمارے آفس میں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو.